أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لایا رسول نے اس دین پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور مومنین نے بھی ایمان لایا، اور سبھی نے ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے احکام کو سنا اور اس اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آتا ہے کہ جب سابق آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نازل ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ تم اپنے دل میں جو باتیں ہیں چاہے اس کو ظاہر کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ فرمائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے اور یہ کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں خیالات اور مختلف باتیں نہ پکتی ہو اور طرح طرح کے خیالات نہ آتے ہو۔ اگر یہی کیفیت رہی اور یہی صورت رہی ہم تو ہلاک ہو جائیں گے کہ دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات اور کیا کیا ارادے آتے اور جاتے ہیں۔ اگر اس پر ہماری گرفت ہو گئی تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ آتا ہے فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جثوا علی الرکب فقالوا یا رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیقہ الصلاۃ والصوم والجہاد والصدقہ۔ وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آپ کی خدمت میں آ کر دو زانو ہو کر بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول، اب تک ہمیں ایسے امور اور ایسے کاموں کا پابند کیا گیا تھا جو ہمارے بس میں تھے، جو ہمارے طاقت کے مطابق تھے، یعنی نماز کا، روزے کا، جہاد کا اور صدقہ و خیرات کا ہمیں مکلف بنایا گیا تھا کہ وقد انزل علیک ھذہ الآیہ ولا نطیقھا۔ لیکن اب یہ آیت کریمہ آپ پر اتاری گئی ہے اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہمارے دل میں جو خیالات ہے اور جو دل میں جو مختلف سوچ اور افکار ہے اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، بے سوچے سمجھے ہمارے دل میں خیالات آ جاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم سے پہلی جو دو اہل کتاب قومیں رہی ہیں یہود و نصارہ، کیا تم ان کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے بات کو سنا ہے لیکن ہم اس کی نافرمانی کرتے؟ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک، بلکہ تم یہ کہو کہ ہمارے رب، ہم نے جو بات آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو سنا بھی اور ہم اس کی اطاعت اور تابعداری بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری بخشش کے ہم طلبگار ہیں۔ چنانچہ آتا ہے کہ فلما اقتراح القوم وزلت بها السنتهم، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ سمعنا واطعنا غفرانک۔ بار بار صحابہ کرام نے یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرائے یہاں تک کہ یہ الفاظ ان کی زبان زد ہو گئے اور یہ الفاظ ان کی زبان پر چڑھ گئے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے سب سے پہلے جو دل میں خیالات آتے ہیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یوں کہا گیا کہ انسان کے دل میں آنے والے جو خیالات ہوتے ہیں ان کے 5 درجے ہیں۔ کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مراتب القصد خمس حاجس ذکر فخاطر فحدیث النفس فاستمعا یلی ہم فعزم کلھا رفعت
سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع، کہ یاد رکھے انسان کے جو قصد اور ارادے ہوتے ہیں اس کے 5 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ حاجز، جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد خاطر، پھر حدیث النفس، یہ بات اچھی طرح سن لو، پھر اس کے بعد چوتھا درجہ ہے ہم، اور 5واں درجہ ہے عزم۔ ان سب کا گناہ اٹھا لیا گیا سوائے اخیر عزم کا، یاد رکھو کہ اس پر گرفت اور پکڑ ہوگی۔ تو یوں انسان کے دل میں جو خیالات، پہلا جو خیال آتا ہے وہ حاجز کہلاتا ہے، اس کے بعد جو ہوتا ہے خاطر، کہ وہ جو خیال آیا بے خیالی میں، وہ انسان کے دل میں اس کو اگر اس نے جگہ دیا، اس خیال کو کچھ اپنے دل میں دہرایا تو وہ خاطر کہلائے گا۔ اور اس کے بعد حدیث النفس، اس خیال کو بار بار دل میں پکایا اور اس خیال کا بار بار دل میں تذکرہ کیا تو حدیث النفس کہلائے گا۔ حدیث النفس تک اس امت کی اللہ نے معافی فرمائی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کی مغفرت فرما دی، اس سے درگزر فرما دیا، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا اس کو اپنی زبان پر نہ لائے۔ جو چوتھا درجہ ہے ہم کا، کہ آدمی کے دل میں جو ایک خیال آیا اور اس پر اس نے اس کے انجام دہی کا کسی قدر ارادہ کیا، تو حدیث میں کہا گیا اذا ہم بحسنۃ، کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے صرف ارادہ کرنے پر کہا کہ نیکی لکھ لی جاتی ہے، اس کے بالمقابل کہا کہ اذا ہم بخطیئۃ او بسیئۃ، کہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دینے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں۔ یہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے پر برائی لکھی نہیں جاتی، بلکہ اگر اللہ کے ڈر سے اگر چھوڑ دیا تو اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہاں اگر برائی کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اگر اس برائی کا ارتکاب بھی کر لیا تو اس پر ایک گناہ اس کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ قابل 5واں درجہ ہے عزم، کہ انسان کسی کام کا اس قدر پختہ اور مضبوط ارادہ کر لے کہ اب اس ارادے سے اس کو صرف کوئی اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہی اس کو اس کام سے باز رکھے، ورنہ وہ اپنے طور پر اس کام کے لیے پورا تہیہ اور پورا عزم کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جب اس نے پختہ ارادہ کر لیا تو نیکی کا اگر ارادہ کیا ہے تو اس پر نیکی ملے گی، اور اگر برائی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے حق میں برائی لکھی جائے گی۔ بہرحال عزم کی گرفت ہوگی، عزم پر اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ انسان کے قلبی جو امراض ہوتے ہیں وہ عزم کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور بلکہ اس سے پہلے شرک اور کفر اور بدعات ہے، بدگمانیاں ہیں، تو یہ تمام چیزیں دل ہی کی بیماریاں ہیں اور دل ہی کے یہ امراض ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم، تو یہ آیت عزم کے سلسلے میں اپنی جگہ برقرار ہوگی۔ باقی اس سے پہلے جو 4 درجے ہیں، حاجز، خاطر، حدیث النفس اور ہم، کسی حد تک ان کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے، اور صحابہ کرام نے اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر تابعداری کا اور اطاعت اور فرما برداری کا بھی وہاں پر مظاہرہ فرمایا، عملی نقشہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان صحابہ کرام اور ایمان والوں کی وہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب میں عرش بری سے ان کی اس اطاعت اور فرما برداری اور ان کی اس تابعداری اور ان کے اس طرح اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول نے بھی جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس پر ایمان لایا اور ایمان والوں نے بھی ایمان لایا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ، ہر ایک نے اللہ پر بھی ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا،
اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لایا. اور مزید فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے کہ کچھ پر ایمان لایا کچھ پر ایمان نہیں لایا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے سمعنا واطعنا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا بھی اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں. نہ کہ یہود و نصارہ کی طرح کہ جنہوں نے جب بھی اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا گیا اکثر و بیشتر انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو ٹھکرا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ان کا جا بجا تذکرہ ہے کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے یہ حکم سنا تو ضرور لیکن ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس حکم کو ہم ٹھکراتے ہیں، ہم اس کے حکم کو کسی طرح مانتے نہیں. تو قرآن پاک نے ان کا ہمیشہ اس طرح تذکرہ کیا، لیکن اس کے بالمقابل امت محمدیہ اور امت مسلمہ کا اللہ نے یہ امتیاز بیان فرمایا کہ ان صحابہ کرام نے عمل کہا کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا بھی اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں. اور غفرانک، ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہم تیری بخشش کے طلبگار اور تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری معافی کے ہم درخواست گزار ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اے اللہ تیری ہی طرف ٹھکانہ ہے. تو اس طرح یہ صحابہ کرام کا عملی نقشہ پیش کیا گیا. اندر بقرہ چل رہی ہے، بظاہر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں احکامات بیان فرمائے ہیں، عقائد کے باب کے، عبادات کے باب کے اور معاشرت کے باب کے، اخلاقیات کے باب کے، معاملات کے باب کے. الغرض زندگی کے جتنے ناحیے اور جس قدر گوشے ہیں ان تمام پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے احکامات کا ایک سلسلہ جاری فرمایا اس صورت میں اور تفصیل سے احکامات بیان فرمائے. اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کی یہ خصوصیت اور کہ امت مسلمہ کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے. اللہ کے احکامات کے سامنے ظاہری اور باطنی طور پر وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. یہ امت مسلمہ کی شان ہے. سورت جہاں پر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور جہاں سورت ختم ہو رہی ہے تو وہاں پر امت مسلمہ کی ایک عملی تصویر اللہ نے پیش کی، ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی تابعداری اور اطاعت شاری کی. یہ عملی نقشہ ہے. اندازہ لگائیے کتنا عظیم یہ نقشہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس امت کا بھی جن میں صحابہ کرام جو ہے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے ان کا تذکرہ فرما کر اس امت کی شان امتیازی بتلائی کہ دیگر امتوں کی طرح ان کے اندر نافرمانی، ہٹ دھرمی، ضد اور نہ ماننے کا مزاج نہیں، بلکہ اس امت کی خصوصی شان اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے حکم کی تعمیل اور تابعداری ہے. تو یہ اس امت کا خصوصی امتیاز ہے، یہ اس امت کی خصوصی شان ہے. آیت جو ہے اس امت کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک عملی نقشہ اور ایک عملی تصویر ہے کہ اس سے عمدہ اور اس سے بہتر کوئی جماعت ہو نہیں سکتی کہ جنہوں نے اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا عملی مظاہرہ پیش کیا اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. بہرحال یہ اس امت کی ایک عظیم صفت ہے کہ جنہوں نے اس طرح عملی مظاہرہ پیش کر کے اپنے رب کو راضی کر دیا اور پھر اپنے اس رب ذوالجلال نے ان کا اس طرح عملی نقشہ پیش فرمایا، ان کی اس طرح تصویر کشی فرمائی. اس میں دو باتیں سامنے آتی ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس امت کے اطاعت شاری اور فرما برداری کا عملی جو نقشہ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی جب تک ہم حیات رہے اس عظیم امت کے زمرے میں حسن اہلوں کو بھی اللہ شامل رکھے اور آخرت میں جب قدم رکھے تو ہمیں اس زمرے میں اللہ تعالیٰ شامل رکھ کر ہم و کرم کا اور بخشش کا معاملہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.